ایسی اعلیٰ بارگاہوں سے ہوئے ہیں فیضیاب، کیوں نہ ہو پھر حضرت سبطین ملت لاجواب۔ تربیت میں کچھ کسر چھوڑی نہ مشفق باپ نے، مفتی اعظم سے بھی فیضان پایا آپ نے۔ مفتی اعظم سے تو بچپن میں ہی بیعت ہوئے، سوچئے سبطین ملت کتنے خوش قسمت ہوئے۔ دی اجازت مفتی اعظم نے تعویذات کی، بعد میں اپنی خلافت بھی انہوں نے بخش دی۔ یہ سعادت سب کے حصے میں کہاں آتی جناب، سب کہاں ہوتے ہیں اس طرز کرم سے فیضیاب۔ ہے یہ ساری بارگاہیں علم کی آماجگاہ، فیض پائے ہیں جہاں سے صاحبان خانقاہ۔ ملت اسلامیہ کو ان پہ اب بھی ناز ہے، اب قری ہستی ہے ان کی شخصیت ممتاز ہے۔ کر دیا ان نسبتوں نے محترم سبطین کو، ان سے ہی حاصل ہوئے فیض و کرم سبطین کو۔ جو بڑوں سے فیض پاتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا، میں نہیں کہتا بزرگوں کا ہے فرمایا ہوا۔ ایسی ایسی بارگاہوں سے ہوئی ہے تربیت، اس لیے سبطین کی نکھری ہوئی ہے شخصیت۔ خاندانی جاگ و حشمت تھی وراثت میں ملی، تھی طبیعت سے نمایاں ان کے ساری سادگی، فکر میں سنجیدگی تھی اور سادہ تھا مزاج، مسکراہٹ سے ہر ایک غم کا کیا کرتے علاج۔ رنگ گورا قد میانہ اور پیشانی پہ نور، چہرہ اقدس سے تھا حسن و لطافت کا ظہور، تمکینت لہجے میں تھی اور چاشنی گفتار میں، سنت خیر البشر کی تھی جھلک کردار میں۔ گفتگو میں آپ کی رہتا تھا حد درجہ اثر، مطمئن ہوتا تھا جس کو سن کے ہر فرد بشر، ہر قدم پر کرتے رہتے تھے شریعت کا خیال، اور طریقت کا بھی چہرے سے نمایاں تھا جمال۔ فکر و فن کی چاک چادر کو رفو کرتے رہے، بارش انوار و رحمت میں وضو
کرتے رہے۔ سچ ہے ان کے پاس تھا کردار سازی کا ہنر، درمیان اہل سنت اس لیے ہے معتبر۔ آپ کی ہستی سراپا پیکر اخلاص ہے، خوبیوں میں یہ بھی خوبی انتہائی خاص ہے۔ بالیقین احقاق کے حق میں آپ بے حد تھے جری، یہ سعادت بھی تھی اجداد مکرم سے ملی۔ حق پرستوں کی طرح تھا آپ کا ہر رکھ رکھاو، باخدا باطل پرستوں کو نہیں دیتے تھے بھاؤ۔ باغیوں کے گھر نہیں کی مہمانی آپ نے، زندگی بھر کی رضا کی ترجمانی آپ نے۔ آپ کی تحریک سے عزم جواں روشن ہوا، واقعی علم و ادب کا ایک جہاں روشن ہوا۔ مشعل راہ ہدایت آپ کی ہستی ہوئی، چار سو آباد علم و فضل کی بستی ہوئی۔ آپ نے چھوڑے ہیں دنیا میں جو تابندہ اصول، اہل حق جمنے نہ دیں گے بے حسی کی اس پہ دھول۔ دین و ملت مسلک و مشرب کے تھے خدمت گزار، آپ کا ہے اس لیے پاکان امت میں شمار۔ مفتی اعظم نے باندھا تھا ماما آپ کا، کیوں نہ ہوگا منفرد ہر کارنامہ آپ کا۔ آپ کے تذکار سے روشن نہ ہو کیوں کر دماغ، جب کہ ہے احمد رضا کے خانوادہ کے چراغ۔ فکر میں تابندگی آئی نبی کے ذکر سے، روشنی ملتی رہی احمد رضا کی فکر سے۔ اس لیے اہل عقیدت میں پذیرائی ہوئی، بااثر افراد ملت میں شناسائی ہوئی۔ آپ کے افکار میں تنویر ہی تنویر تھی، آپ کی ہر ہر ادائیں زیست پر تاثیر تھی۔ دل کی دنیا فتح کر لیتے تھے وہ کردار سے، کاٹتے تھے ظلم کو اخلاق کی تلوار سے۔ تھی نمایاں آپ میں خود اعتمادی کی جھلک، گفتگو سے بھی نکلتی تھی صداقت کی مہک، گفتگو سے پھوٹتے تھے لذتوں کے آبشار، اور انداز سخن گوئی میں ہوتا تھا وقار۔ چاہنے والوں سے ملتے تھے بڑے اخلاق سے، پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے راہ استحقاق سے۔
سادگی فطرت میں اور انداز بے حد پرکشش، سارے معمولات میں اسلاف کی ہوتی روش، دعوت و تبلیغ کی خدمت بہت محبوب تھی، حق کی ترویج و اشاعت ہی انہیں مرغوب تھی، تھا لبوں لہجہ نرالا آپ کی تقریر کا، حوصلہ رکھتے تھے دل میں فکر کی تعمیر کا، نام کا بھی تھا نہیں قول و عمل میں کچھ تضاد، باغیان دین سے کرتے نہیں تھے اتحاد، بربط ہستی کا ان کے ساز ہی کچھ اور تھا، دعوت و ارشاد کا انداز ہی کچھ اور تھا۔